تھا وہاں نکلے گی ہاں میں پتہ نہیں لگا اے حبیب خدا سونیا اے حبیب خدا سونیا ہن مدینے صدا سونیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد رضا شاہ صاحب اے حبیب خدا تیرے شہر دے نظارے دل مدینہ مدینہ پکارے کہ تو تیرے شہر دے نظارے یہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ سے بخاری آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف صلی اللہ علیہ مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا محمد وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں حیات کا ایک پیغام ہے موت کے ہاتھوں اگر مٹ سکتا نقش حیات تو یوں عام نہ کر دیتا اس کو نظام کائنات جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا ہے آرام کے ساتھی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے دنیا میں کسی کا کوئی نہیں عمر بھر ماں تیری محبت میری خدمت کر رہی لائق جب میں تیری خدمت کے ہوا تو تو چل بسی تیری لحد پر لے کر ماں یہ فریاد آؤں گا اب تو آئے نیم و شب میں کس کو یاد آؤں گا اللہ کریم دی ذات پاک مرحومہ مغفورہ والدہ ماجدہ محمد ساجد علامہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے عزیز قدر مقتدر ذوی الاحترام علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات مختلف شعبۂ زندگی تو وابستہ آقا دی ذات پاک دے تمام سونے اولا دعائیہ محفل تساں سارے حضرات موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں اللہ تعالی آمن کو مبارک فرماتے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے سارے واسطے ہی محفل کو توشہ آخرت بنا خطاب دل پذیر نال آپ حضرات نے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے پاک فرمودات وچوں ایک فرامین مقدسہ سماتا دے حوالے
سیدی ذات اقدس آپ جس وقت مکہ المکرمہ تو مدینہ الرسول دے اندر تشریف گن گئے ہیں، آقا سیدی ذات پاک دے رلے مرداں ہجرت کی تھی ہے اور عورتاں بھی ہجرت کی تھی۔ سرکار دی ذات اقدس آپ جلے مدینہ الرسول دے اندر رہائش پذیر تھی چکے ہیں، آقا دی ذات پاک چلن آپ مدینہ الرسول تشریف فرما کچھ نمہارہ دے بعد سیدی پاک بارگاہ دے اندر ایک پیغام ملا، یا رسول اللہ ایک عورت جو کہ مکہ تو مدینہ شریف آ چکی ہے۔ سیدی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کا نام فریہ ہے۔ صحیح فرمایا کیڑے قبیلے نہ تعلق رکھ دی؟ صحابہ نے عرض کی تا یا رسول اللہ انصار قبیلے نہ تعلق رکھ دی۔ آقا دیات پاک فرمایا ان دے نال کون ہے؟ غلام نے عرض کی تا یا رسول اللہ ان دے نال ایک پورا بال ہے۔ فرمایا بالے گے؟ فرمایا آقے۔ آقا دیات پاک نے فرمایا کہ دربار مصطفیٰ دے اندر کو حاضر کرو۔ سیدی پاک بارگاہ وچ وہ ماں بیٹا حاضر تھیا۔ آقا دیات پاک نے حضرت بی بی فریہ کل پوچھا، آپ نے فرمایا تو سا مکہ چھوڑتے مدینہ پاک کیوں ہے؟ بی بی پاک عرض کی تھا یا رسول اللہ تو سا مکہ کیوں چھوڑے؟ میرے سیدی ذات پاک فرمایا میں کو اللہ سیدہ حکم تھے تب مدینہ پاک رہائش پذیر تھی چکا۔ سیدی پاک بارگاہ وچ بی بی پاک قرآن نے عرض کی تھا یا رسول اللہ بل جیڑی جاد تے تساں نہیں ویری ہے غلام کیوں رہا؟ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا مکہ خدا دا گھر نہیں؟ بی بی پاک سایہ دی خدمت عرض کی تھا یا رسول اللہ خدا دا گھر ہے پر سکو سنیان ڈیوائی تا تو سکتے۔ میرے آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا یہ بال تو آڈا ہے؟ عرض کر دی یا رسول اللہ بال میرا ہے۔ سیدی ذات پاک فرمایا کیا تارے خاندان دے کوئی معتبر لوگ کہنا جنہ تیرے لے تو ساں ہجرت کرو ہاں؟ آقا سیدی خدمت چار کے دی یا رسول اللہ ہاں تا صحیح مگر مشرک بتاں دی پوجا کریں دے ہیں تو کو نہ منی دے ہیں تو دا کلمہ کہنا پڑھ دے ہیں بس بل ایو بال ہی میرا ہے میری قیامت تک یہ ہی امید ہے۔ پٹا تھی سی گالے چ غلامی دا پٹا دا پہ دے میں بڑی ہی کچھ آتے ٹور پڑیاں جب تک میں ہنا دے کول رہیاں میں کو توڑے تانے ملے میں گھر چھوڑنا گوارا کیتے پر مصطفیٰ توڑا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کیتے۔ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا پردے دا حکم آ چکے تو ساں عورت ہی بے اے بال مرد ہے تو ساں عورتاں لے حصے چلیاں منو اور بال مردانے حصے جوڑ بنے۔ سیدی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندیات پاک جو کہ نبی سندیات پاک تے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آقا دیات پاک نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا انس جی یا رسول اللہ آپ فرمائیں بال کو نا مردان حصے جو داخل کرو اور اے عورت ہی کو عورتان حصے داخل کرو۔ انس ایک بات سن جی یا رسول اللہ آپ فرمائیں جلے بال تھڑ پہ اممہ ملوان ہے جلے اممہ مجھے تھی وے بال کوئی ملوان ہے مجھے نہ کریں لوگاں کو۔ حضرت سیدی انس بن مالک فرمیدن کئی عرصہ تک ایک کیفیت
یہ حالت جاری رہی۔ بچے کو نہ شدید بخار آ گیا، بخار دی کیفیت بچہ خالق حقیقی کو ملا، روح کفو سے انسری دے پرواز تھی گئی، بچہ فوت تھی گیا۔ انس بن مالک فرمیدن میں سائیاں دی خدمت عرض کیتا یا رسول اللہ بچہ تھا فوت تھی گئی۔ آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا ان دی ماں کو اطلاع بعد اچھ بال کو گننا وہ سلم محمد آپ نے سبحان خوش نصیب بال کو نہ آکھوں جے کو غسل آمنہ دلال سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سیدیات پاک دا ہاتھ مبارک کپڑے کو لگائی حضرت سیدنا جابر سنگھ دے دسترخوان کو بل او تنور دے سٹیں دے ہن میل سڑ ویندی ہے کپڑا صاف تھی کیا بات ہے۔ جڑے کپڑے تے ایک دفعہ ہاتھ لگے وہ کو تا دنیا دی بھا اثر نہ کرے تے جے کو دھواں وہی آمنا دلا۔ نبی سندیات پاک نے ارشاد فرمایا انس جی یا رسول اللہ آپ فرمائیں بچے کو میں مصطفیٰ غسل آپ لے سا سبحان اللہ، کیا آقا دیات پاک دا فرمان ہے جلن توڑا کوئی پیارا چلا نہیں ہے نا تو سا اپنے پیارے ہوں دے سپورت کیتا کرو دھوامان واسطے جڑا امانت ہے جی خیانت نہ کرے بڑے راز ہونے احتیاط برتی کرو خیال کیتا کرو دلے پیارے کو غسل دیمن دیواری آوے آپ کھڑے کرو بڑے نازک مرحلے ہونے ڈھیر سارے راز کھل ویندے تے اپنے جڑے ہوندے بل او عیباں دے پردے دیندے ڈھیر ساریاں باتاں تھی دیا ڈھیر ساریاں گفتگواں تھی دیا ڈھیر ساریاں مقالاں تھی دیا کوئی رعایت نہیں کرے گا کڈاں نہ کڈاں کہیں چوک تے گال تھی ویندی ہے کہیں نہ کہیں چولہے تے گال ٹر پوندی ہے کہیں نہ کہیں دیرے تے گال نکل ویندی ہے آپ کھڑے کرو اپنے پیاریاں کو آپ دھوایا کرو اور اپنے پیاراں دا خیال آپ کیتا کرو اے بندے پردے پائے کرو یہ وقت سنتے ہمڑے کہیں نہیں وقت کو جدا تھی منا کہیں بابے تک کمال گانی لکھ دیتیاں وہاں کہ آج آپ پہ دھا دھوں کھڑ دے ہیں جرن لوگ دھمے سن کیا پڑھ سے آج آپ پہ پاپو کھڑ دے ہیں جرن لوگ پوے سن کیا پڑھ سے انس بن مالک فرمیدن آقا دیات پاک دے فرمان کو اسا تسلیم کیتا بچے کو چاہتا سرکار دیات پاک نے بچے کو غسل آپ دیتا سما دیتا سفید چادر پوا دیتی سرکار دیات پاک نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ آپ فرمایا وہی ہوئی تھی ماں کو آکھو تیرا بال مرے انس بن مالک فرمیدن میں چوکھٹتے وان کی آواز دی تم فریہ بی بی تھوڑا بچہ اللہ کو پیارا تھی فریہ بی بی صبر و تحمل دی اتنی پہاڑ ہے واہ ویلا نہیں کیتا دھاڑ پٹ نہیں کیتی صفے ماتم نہیں بچھایا آہوں فغاں نہیں کیتا کپڑے نہیں پھاڑے واہ نہیں نوچے اللہ دی پاک بارگاہ وچ شکوہ نہیں کیتا رب دی پاک بارگاہ وچ صبر دا پہاڑ بنتے انس بن مالک کو پردے پوچھ دیئے کیا میرا بال مر گئے انس بن مالک نے بی بی پاک کو فرمایا ہاں تھوڑا بچہ فوت تھی گیا آقا سین دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھی گئی سرکار دیات پاک نے ارشاد فرمایا فریہ جی یا رسول اللہ آپ فرمایا تیرا بچہ فوت تھی سایہ دے قدمین پاکاں دے وچ بہ رہی ہے بال تے منہ تو کپڑا نہیں سی ہٹایا نبی سی دے قدمین پاکاں وچ بہتے سرکار دے چہرے مبارک کو تک کے
آقا دے قدمین پاکا جو برکت حاصل کرتے عرض کریں گے یا رسول اللہ تھوڑے منہ بھی جو ایک گال سنیا اگر اجازت ہوئے تو عرض کرم سیدی ذات پاک فرمائے فریا پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے فرمائے بچہ مر گئے یہ وقت میری اکھاں دے سامنے ہے میں کو اللہ دی ذات پاک نے شرف دیتے میں تھوڑے قدمہ پاکاں وچ موجود ہوں تھوڑے زبان اقدس تو لفظ سنا ہم بات دعا منگے اللہ رد نہیں کریں دا ہوئے اگر آج اجازت میں اما اپنی اولاد واسطے منگا دعا کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید اعلان کریں دے وعدہ لا شریک دی ذات پاک نے اپنی عبادات تا وقت مقرر کی تھے مگر دعا دا کوئی وقت مقرر بے شک سبحان اللہ اللہ کریم ذات پاک نے فرمائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اگر تسا نماز پڑھنا چاہتے ہوئے تو وقت مقرر تے پڑھو مگر جلے دعا دی واری ہے یہ وال فرمائی اذا دعان ہے دعا جڑ ویلے ہی منگو ہوں ویلے قبول کرے سبحان اللہ اللہ کریم ذات پاک نے عبادات واسطے تو وقت مقرر کیتے نماز پڑھو تب وقت دیکھو ظہر پڑھو تب وقت دیکھو عصر پڑھو تب وقت دیکھو مغرب پڑھو تب وقت دیکھو عشاء پڑھو تب وقت دیکھو تہجد پڑھو تب وقت دیکھو اشراق پڑھو تب وقت دیکھو چاشت پڑھو تب وقت دیکھو اوابین پڑھو تب وقت دیکھو روزہ ہی رکھو تا وقت دیکھو اگر تساں میری پاک بارگاہ وچ عبادات واسطے حاضر پہ تھی دے تب وقت دیکھو مگر جلے دعا مکو نا انہیں وقت نہ دیکھو قرآن مجید اعلان کریں دے کہ رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے میرے گھر عبادت واسطے وقت بیٹھتے آوا ہے پر ایک در تو کو بھی اجیا دینا جنہیں واسطے ونجن دا کوئی وقت کہے اللہ او کہہ رہے فرما وَإِذَا سَأَلَكَ میرے یار دی چوکھٹ تے جڑ ویلے ہی ویسو اکھا ہے تساں چا سن مصطفیٰ تو پتہ چل گیا قرآن مجید فرقان حمید دی دلیل تو کہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے عبادت واسطے تا وقت مقرر کی دے دعا واسطے کوئی وقت مقرر کہہ نہیں مگر ماں نبی دے قدم اچ بیٹھے پوچھتی بیٹھی اجازت ہوئے اپنے پتر دی فوتیدگی دے بعد اپنے رب کو لو منگا دعا پوچھانے چا راز ٹھسا رہا شارحین حدیث نے کمال لفظ ارشاد فرمائے آپ فرمائے اماں تو سب پوچھا کیوں آئی آپ فرمائے میں کو پتہ ہے دعا اللہ رد نہیں کرے گا پر سائیں جی اگر آکھ رہے سن نا اللہ دیاتے پاک میری دعا کو قبول جلدی کرے نبی سے اندھے قدمین پاکاں جو بہتے سرکار دا چہرہ تکتے دعا دے ہاتھ اٹھائے دعا دے ہاتھ اٹھاتے اللہ دی پاک بارگاہ عرض کر دے الہ مولا زمین مولا شکر ہے ماں جگر دا ٹکڑا جدا تھی گئے چند لمحہ دے بعد انہیں زیر زمین دفن تھی بڑھنے قیامت میلے تھی سے مگر پتر دی فوتیدگی دے بعد تھیں اپنی زبان تو لفظ شکر ادا کیوں کی تھے شروعات کے اندر کمال لفظ ارشاد کیا کرے آپ نے فرمایا ماں آدھی پہیے اللہ سے میں آئیے ہم تیرے محبوب واسطے کوئی ڈر نہیں پتر مر گئے نا جیدے واسطے آئیے محمد تہے نا سرکار دے قدمین پاکانچ بیتے لفظ شکر ادا کرتے اللہ دی پاک بارگاہ چار کے دی اللہ تیرے محبوب کو راضی کرن واسطے آئیاں پتر گئے مر تیری رضا تے راضیاں میں کو صبر دی توفیق دے استقامت عطا فرما مگر مولا تیری پاک بارگاہ عرض کرے نہیں آج پتر گئے مر جڑن میرے پتر موئی دی خبر پچھلے سن سن او تا اوہی مشرک او تا اوہی نبی دے دین کو چنگا نہ جان دے آقا دیا تے پاک تا بغض دل چ رکھ دیا جڑن میرے پتر دی خبر انہاں تک ویسی میں کو میں نے نہ دے سن میں کو گلے نہ دے سن میں کو شکوے نہ دے سن ہکو لفظی میں کو ایو کچھ آکھن چاہ نہ ونجے ہاں نہ پتر مرے ہاں نبی دے دین کوئی قبول کی تو ہی مکہ چھوڑتے مدینہ پاک کی ہجرت کی تو ہی
آقا دے قدم میں پاکیں جی بیٹھوں ہی والی پتر مرا بیٹھوں میں سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہاں پر پتر موئے کو ڈٹھا برداشت نہیں کر سکتی یہ وال میں کو چمار یا نبی دے قدم پاکہ دی برکت نال میرے پتر کو زندہ چاہتا بے شک انس بن مالک فرمیدن جس وقت ماں نے اپنی زبان تو یہ جملے علین کرنا تک جملے پہنچیں سن دے کھڑے ہاسے اسا ہوں وقت اپنی حالت بیداری وچ ہاسے خوب الفاظ سن سن کے اپنے دل دی تختی دیتے لکھواتے اکھاں وچوں ہنجو وہیں دے کھڑے ہاسے تے ماں دے صبر دیتے قربان کھڑے تھی دے ہاسے ماں نے جلے جملہ آکھنا یہ ول میں کو جا مار یہ ول میرے پتر کو زندہ چکر انس بن مالک فرمیدن اساں بچے کو ڈٹھا اجا ماں دی دعا دے جملے مکمل کہنا تھے ان اللہ موئے پتر کو ماں دی دعا نہ زندہ کر چھوڑا احباب کوئی شک کہہ کوئی شک کہہ کہ جس وقت دل زخمی ہوئے دل فگار ہوئے دل شکستہ ہوئے دل ترٹا ہوا ہوئے اور جس وقت انسان دوتے پوریاں ازمیشاں دے امتحان گڑے ہوئے ہوئے اور پوریاں ازمیشاں انسان دوتے وارد ہوئے وال جنن کوئی شخص تعلق خدا نال تے مصطفیٰ نال جڑے دے نا وال اللہ سن دا ڈاڑی کدام پیو ماں دا دل اگر رکھ گیا رنجیدہ تھی گیا انہاں دے دل ہی چکنا نکل گئی یاد رکھا ہے خدا دی ستے عرض ہلا لے پیر دے قدم پاکاں وچ وائنتے باؤ رب دی مرضی دعا قبول کرے نہ کرے جلے والدین کو لاوے سو انہاں دے ہوٹ ٹھرک ویسن تقدیر دا فیصلہ بدل ویسن حضرت سیدی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے دیتے باپ نے فرمایا ڈیٹھو سے بچہ زندہ تھیا سرکار دیتے باپ سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ پاک دے حجرہ پاک کے تشریف گھن گے بچہ زندہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دیتے پاک دور خلافت چاہے بچہ زندہ ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے دیتے پاک دا اتنا طویل عرصہ دور خلافت آیا بچہ زندہ ہے حضرت عثمان غنی دا دور خلافت آیا قہد سالی پہ گئے لوگیں آپ دی خدمت عرض کی تا حضور زمین چو گھا اگنا بند تھی گئے جانوراں دے تھنا دے اندر کھیر خشک تھی چکے وے آسمان دے تو پانی دے قطرے آمنے بند تھی گئے زمین بنجر تھی گئی جانور مردن چارہ کہنے اللہ دی پاک برگاہ وچ دعا منگو کہ رب تعالیٰ دیتے پاک ساری دعا کو قبول کرتے ساڑھے ہوتے اپنی باران رحمت نزول فرما دے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دیتے پاک نے فرمایا ونجو ہی وستی دی اندر ایک بال ہے جڑا اممہ دی دعا نال زندہ تھی وہ بال کو گھرنا وہ بال ساڑھے ویچ کھڑ سی اسا دعا مقصوں بال آمین چاک سی اللہ ان دی آمین دی برکت نال باران رحمت نزول جا فرمائے صاحب میں جناب کو پوچھنا چاہنا نبی سے دے قدمین پاکائیں اممہ نے جلے لفظ اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا ہے میرے پتر کو زندہ چکر میرے سنگی آنکھیں نہا باندھتا مر گئے اللہ دی تقدیر دے فیصلہ تا ایمیں ہی ہے تقدیر دے فیصلے کو منوائیں اور اقبال ہی تقدیر دے ایک لفظ بولے دے وہ دے تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات بندہ ہے فقط احکام حق کا پابند آپ فرمائے تقدیر دی پابندی درخت پتھر نباتات جمادات کریں جڑی اسا پابندی کرے سوں یا خدا دے حکم دی کرے سوں یا آمنہ دے لال دے فرمان دی کرے رب دیاتے پاک فرمائے میری تقدیر کو منی کھڑے تا درخت پتھر منی کھڑے
اگر تو میری تقدیر کوئی بدلاونا چاہنے نا ول کئی مرد مومن کو جدن او ول اپنے ہوٹ پھرکا دے سی زبان کو جنبش تے حرکت دے دے سی جی میں میڈا مومن آکسی چا میں خدا اوے کر چکے سی حضرت سیدنا انس بن مالک فرمیندن کہ ماں دی دعا دے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر بیٹا مر گیا ہوئے تے ماں دعا دے ہاتھ چاوے چا اللہ موئے پتر کو ماں دی دعا نر زندہ کر دے جے اگر بندہ موت دا مویا پیا ہوئے اما دعا منگے چا جیوا سکتی ہے حالات دے موئے پہ ہوں ہاں کیا بات ہے سبحان اللہ بل کیا فاشنا سا کلو بنیو بل کہیں پیران کلو بنیو بل کہیں تکے بازاں تے ڈرامہ بازیاں کلو بنیو جے اگر موت دا مویا ماں دی دعا جیوا سکتی وے حالات دائی اگر مویا پیا ہوئے ماں دے قدمہ چ بہ ونجو زندہ تھی وے بے شک سبحان اللہ آمین واخر دعوانا